اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیں، پورے قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہے تو حج ادا کرو۔ یہ سارے احکام مخلوقات کے لیے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کام ایسا ہے جو میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ میں اپنے نبی پہ صلوات بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتی ہے کہ تحقیق ان اللہ، اور اس میں جلالہ ہے اللہ، وملائکتہ، معلوم ہوا کہ تمام فرشتے، آسمانوں والے بھی، زمین والے بھی، حول العرش بھی، تحت العرش بھی، تمام جو ہے سب کے سب صلوات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی پاک پہ۔ صلو یصلون علی النبی، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پہ دلالت کرتا ہے، استقبال پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے، یعنی قیامت تک جب میرے اللہ کی ذات باقی ہے تو میرے مدنی پر بھی وہاں سے رحمت کی برسات باقی ہے۔ لیکن سمجھیں کہ صلوات کے معنی میں صلوات لفظ تو ایک ہے، لیکن اگر اللہ بھیجیں گے تو معنی اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اگر ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں تو وہ حضور کی درجات کی بلندی کا ذکر فرماتے ہیں، اور اگر بندے صلوات بھیجتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے محبوب کی عظمت شان اور رفعت درجات طلب کرتے ہیں۔ سب کے صلوات کا معنی لفظ ایک ہوگا، لیکن حسب مطابقت اللہ کا صلوات اپنا ہے، فرشتوں کا اپنا ہے، اور عام بندوں کا اپنا ہے۔ اور اس لیے حضور پاک نے فرمایا، ایک صحیح حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی دعا مانگتا ہے اور اس کے اول آخر میں درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی پہلے بھی درود پڑھے اور دعا ختم کر کے پھر بھی درود پڑھے۔